اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں ہم بات کریں گے جو کچھ بھی غزہ فلسطین میں ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اسرائیل اور حماس کی جو جنگ جاری ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 50 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اب تک اس جنگ میں کیا ہوا، کتنے اسرائیلی مارے گئے ہیں، کتنے فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور کس ملک نے کیا کہا ہے، کون حماس کا سمرتھن کر رہا ہے، کون حماس کے ساتھ ہیں، اور کون جو ہے وہ اسرائیل کا سپورٹ کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کو میں رکھوں گا۔ ہمارے ملک ہندوستان کے وزیر اعظم نے کیا کہا، ہندوستان کے کچھ انصاف پسند لوگوں نے اسرائیل اور حماس کی جنگ کو لے کر کیا کہا، ایسے ہی ایران، ترکیہ، پاکستان، لبنان، کینیڈا اور برطانیہ کا کیا حال ہے، پاکستان کا کیا حال ہے، ان تمام چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک بھی جملہ میرا نہیں، بلکہ جو کچھ یہ 50 گھنٹے کی رپورٹ ہے، میں آپ کو بہت صاف اور واضح انداز میں آپ تک رکھ رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ اتوار کو ہمارا چینل بند ہوتا ہے، اور گزشتہ کل ہماری بڑی اہم میٹنگ تھی ممبئی میں، ہم لوگ ممبئی گئے تھے، پرسوں کے دن میں بھوپال میں تھا، تو میں اس موضوع پر کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا، لیکن میرے ویورز ناظرین گواہ ہے کہ جس دن سے میں بولنے لگا ہوں، الحمدللہ تقریر کرنے لگا ہوں اور میدان میں آیا ہوں، اس دن سے میں فلسطین اور اسرائیل کی خبریں بولتا ہوں، اور فلسطین پر ہونے والے ظلم کو کھل کر بیان کرتا ہوں، اور اسرائیل اور یہودیوں اور صہیونیوں کے آتنکواد کو بھی کھل کر بیان کرتا رہا ہوں۔ جی ہاں، چلیے آئیے، اب میں نہیں، خبریں کیا کہہ رہی ہے یہ پورا نچوڑ میرے سامنے ہے، بڑی محنت سے میں نے سارے ایک جگہ جمع کیا ہے، پوری خبر آپ سن لے تو آپ کو سارے حالات پتہ چل جائے گے۔ پہلے آپ کو میں خبریں بتا دوں کہ جو جنگ چھڑی ہے اسے معرکہ طوفان الاقصی کا نام دیا گیا، حماس نے دیا ہے۔ دوسرا دن کل ختم ہو گیا، تقریباً 44 فوجی اسرائیل کے ہلاک ہوئے، اور 44 فوجیوں سمیت 660 کے قریب اسرائیلی ہلاک ہوئے۔ یہ گزشتہ رات 12 بجے تک کی خبر ہے۔ حماس نے جو حملہ کیا ہے، حماس کے مسلسل حملوں سے اسرائیل میں بالکل ڈر اور خوف کا ماحول ہے، اور اسرائیل کی بڑی جنتا کی بڑی تعداد اور اسرائیلی بھاگتے ہوئے بیرون ملک جانے کے لیے، اپنی جگہ، اپنے گاؤں، اپنے ملک کو چھوڑنے کے لیے وہ سیدھا ایئرپورٹ کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور ایئرپورٹ پر بڑی بھیڑ جمع ہے، اس کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے وائرل نظر آ رہی ہے۔ ایسی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی چوکیوں پر حملہ شروع کر دیا ہے، اور اسرائیل کے 4 جنگی ہیلی کاپٹر تباہ کیے ہیں۔ مزاحمتی جتنی تنظیمیں ہیں، اس نے دوسرے دن بھی کئی اہم علاقے اسرائیلی آتنکیوں سے چھڑا لیا ہے۔ حالانکہ اسرائیل نے حماس رہنماؤں کے گھروں پر بمباری کی ہے، اور فلسطینیوں کے 20 بچوں سمیت تقریباً 370 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، اور اسرائیلی آتنکیوں کے حملے میں مسجد امین بھی شہید ہوئی ہے۔ مگر حماس کے حملوں نے جس طریقے سے ماحول بنا دیا ہے، تو خبریں آ رہی ہے کہ قبلہ اول بیت المقدس نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی تکبیر سے گونج اٹھا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایران، ترکی، لبنان، کینیڈا، برطانیہ، پاکستان، ان تمام ملکوں میں عوام، وہاں کی جنتا حماس کی حمایت پر سڑکوں پر اتر آئی ہے، حماس کے سمرتھن، حماس کے سپورٹ میں سڑکوں پر اتر آئی ہے۔ حماس نے جس طریقے سے بمباری کی ہے، حماس کا صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں، فتح، یا تو ہم جنگ جیت جائیں گے اور اپنی چھینی ہوئی، قبضہ کی ہوئی اسرائیلی، یہودیوں اور آتنکوادیوں سے اپنی زمین کو ہم حاصل کر لیں گے، فتح حاصل کریں گے، یا تو پھر ہم شہید ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔
یہ صاف طور سے ہمارا اعلان ہے، یعنی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا اتنا برا حال انہوں نے کیا ہے کہ اسرائیلی شہریوں کی لاشیں نظر آ رہی ہے، وہیں پر حماس کے حملوں سے تباہ شدہ اسرائیلی علاقے اور بستیاں بھی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اسرائیل کے آتنکوادی حملے میں 20 معصوم بچے بھی شہید ہوئے ہیں، کئی فلسطینی بھی، 370 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ چلیے آئیے، یہ اہم خبریں تھی جو میں نے آپ کے سامنے سنا دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC، اسلامی تعاون تنظیم، انہوں نے بھی صاف طور سے عالمی برادری سے، یعنی تمام دنیا کے ملکوں سے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی آتنکواد کو، جارحیت کو رکوایا جائے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی درندگی کو رکوائے، اور اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے صاف طور سے یہ بھی عالمی برادری سے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور فلسطینی علاقوں سے صہیونی یہودی اسرائیلی قبضہ ختم کرانے کے لیے سنجیدہ سیاسی عمل کے لیے تعاون کرے، اور اسرائیلی قبضہ ختم کرا کر کے فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ یعنی اسلامی تعاون تنظیم بھی اسرائیل کو آتنکوادی مانتی ہے۔ وہیں پر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اب فلسطینی وزیر اعظم کے بیان آپ کے سامنے آئے، فلسطین کے، غزہ کے، اسرائیل کے حالات آپ کے سامنے آئے، کون حماس کے سمرتھن میں کھڑا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آیا، لیکن ہمارے پیارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بہت جلد بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیر، اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی جی، جتنی جلدی آپ نے اسرائیل کی حمایت کا، سمرتھن کا اعلان کر دیا ہے اور اسرائیل کے حق میں بیان دے دیا ہے، تو آپ 5 مہینے سے آپ کا ملک جل رہا ہے، آپ کے ملک میں منی پور جل رہا ہے، زندہ لوگوں کو جلایا جا رہا ہے، عورتوں کو ننگا کر کے گھمایا جا رہا ہے، ریپ کیا جا رہا ہے۔ 5 مہینے میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ منی پور کے مظلوموں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، منی پور سے ظلم کو ہم ختم کریں گے؟ لیکن اسرائیل کے ساتھ فوراً ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان آیا ہے اور انہیں حق ہے۔ لیکن لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، بالی ووڈ کی ایک مشہور اداکارہ ہے گوہر خان، انہوں نے تو ٹویٹ کر کے جو کچھ کہا ہے وہ کافی وائرل ہو رہا ہے۔ بالی ووڈ کی اداکارہ گوہر خان نے کہا ہے کہ اسرائیل جو 70 سال سے ظالم بنا ہوا تھا، قاتل بنا ہوا تھا، آتنکوادی بنا ہوا تھا، ظالم بنا ہوا تھا، وہ اچانک مظلوم کیسے ہو گیا، بیچارہ کیسے ہو گیا؟ 70 سال سے اسرائیل جو صہیونی یہودی اور اسرائیلی فلسطینیوں پر ظلم کر رہے تھے، بم برسا رہے تھے، ان کے ہاسپٹل، ان کی دکان، ان کے مکان، ان کی اسکول، ان کی مسجدوں پر بم برسا رہے تھے، اور 70 سالوں سے جو لگاتار فلسطینیوں پر ظلم کرتے، ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے تھے، تو 70 سالوں سے فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے ظالم اور قاتل اب اچانک جیسے حماس نے حملہ کر دیا تو مظلوم کیسے ہو گئے؟ اچانک مظلوم کیسے ہو گئے؟ اچانک بیچارے کیسے ہو گئے؟ خیر، اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کو 12 گھنٹے میں غزہ خالی کرنے کی وارننگ دے دی، کیونکہ حماس نے اور فلسطینیوں نے غزہ کو تقریباً چھین لیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 40 کلومیٹر تک فلسطینیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور اسرائیلیوں سے چھین لیا ہے۔ اب کچھ لوگ حماس کو قاتل کہہ رہے ہیں، ظالم کہہ رہے ہیں، آتنکوادی کہہ رہے ہیں، فلسطینی حملے کو اور حماس کے حملے کو آتنکوادی حملہ کہہ رہے ہیں، تو لوگ ان ظالموں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اپنی زمین پر سے قبضہ ہٹانا اور اپنی زمین کو بچانے کے لیے لڑنا یہ آتنکواد ہے؟ تو ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر اپنے ملک اور اپنی زمین کے لیے لڑنا آتنکواد ہے تو پھر اس کا مطلب بھگت سنگھ آتنکوادی، اس کا مطلب گاندھی جی آتنکوادی، مولانا محمد علی جوہر آتنکوادی، مولانا ابوالکلام آزاد آتنکوادی تھے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انصاف سے کام لو، فلسطینی جو لڑ رہے ہیں اور حماس جو لڑ رہا ہے وہ اپنی زمین اور اپنے ملک کی آزادی کی خاطر لڑ رہا ہے، تو وہ آتنکوادی کہاں سے ہوا؟
وہ ظالم کہاں سے ہوا؟ اور یہ کہا ہے کس نے؟ حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں ایک بھی بات اپنی نہیں کہوں گا، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کے جو آتنکوادی چینل ہے وہ ہمارے آدھے آگے پیچھے کے جملے کاٹ دیتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، اور جن چینلوں نے ایسا آتنکوادی کام کیا وہ چینل بھی آتنکوادی ہے، جو کسی کی بات کو غلط انداز میں پیش کرے وہ بھی آتنکوادی ہے۔ اور ہمارے ملک میں ایسے آتنکوادی چینلوں کی پوری بھرمار ہے، بھیڑ ہے پوری، جو آدھے جملوں کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کو مس یوز کر کے غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تو خیر، مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی نے کہا کہ فلسطینی اور حماس اپنی زمین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہیں پر آج کے اردو نیوز میں ایک تجزیہ خبر آیا ہے جس میں ہندوستان کے ایک بڑے عالم ہیں مولانا محمود احمد خان دریابادی، انہوں نے بھی صاف طور سے کہا ہے کہ غزہ، فلسطین اور اسرائیل یہ تو ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ ہے، یہ تو ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ ہے، کیونکہ غزہ اور فلسطینی یہ بیچارے مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ اوزار ہے، نہ ان کے پاس فوجیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اور ادھر اسرائیل کے ساتھ میں پوری دنیا کھڑی ہے، کتنے بڑے بڑے پاورفل ملک اس کے ناجائز باپ بنے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، تو غزہ اور اسرائیل یہ تو ہاتھی اور چونٹی کا مقابلہ ہے۔ وہیں پر مولانا سجاد نعمانی نے کہا ہے کہ جناب حماس نے جو حملہ کیا وہ اچانک نہیں کیا ہے، 70 سال سے وہ ظلم کا شکار تھے فلسطینی، اور 70 سال سے وہ ظلم کا شکار ہو کر وہ پریشان ہو چکے تھے، اور اب انہوں نے حملہ نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے ڈیفنس کیا ہے، دفاع کیا ہے، حملہ نہیں کیا ہے۔ 70 سال سے حملے اسرائیل کر رہے ہیں، 70 سال سے حملے یہودی اور صہیونی کر رہے ہیں، یہ تو ڈیفنس کر رہے ہیں، یہ تو دفاع کر رہے ہیں۔ وہیں پر مولانا محمود احمد خان دریابادی جو ممبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے جو مضمون لکھا ہے، جو تجزیہ خبر کا، انہوں نے پہلے ایک شعر لکھا ہے کہ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے۔ غزہ میں ان کا مضمون کہ میں ایک پیراگراف پڑھ کر سناتا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی، تصادم، جنگ جاری ہے۔ اسرائیل دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، رقبے میں چھوٹا ہونے کے باوجود پوری طرح اسرائیل خود کفیل ہے۔ صنعت، تجارت، زراعت، سائنس، ٹیکنالوجی، ہتھیار سازی میں اسرائیل عالمی شہرت رکھتا ہے، انٹرنیشنل ایٹمی ہتھیار بھی اس کے پاس ہے۔ رقبے میں بھی بہت بڑے اور کثیر آبادی والے ممالک کو بھی ہتھیار، اناج اور جدید مشینیں اسرائیل فروخت کرتا ہے۔ 1946 میں جب مسلم دشمن طاقتوں کی سرپرستی کی وجہ سے اسرائیل وجود میں آیا تھا، تب وہ پورا علاقہ فلسطین کہلاتا تھا۔ اس فلسطین کے بہت چھوٹے سے حصے کو الگ کر کے مغربی طاقتوں نے اسرائیل کا نام دے دیا تھا۔ تو اسرائیل تو بہت طاقتور ہے، اور فلسطین اور غزہ اس کے مقابلے میں، یعنی ہاتھی کے مقابلے میں چونٹی کا مقابلہ ہے، لیکن پھر بھی حماس مقابلہ کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حماس کا بڑا بیان آیا ہے، حماس نے صاف طور سے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جنگ جو چھڑی ہے، اب یہ جنگ غزہ سے یروشلم تک جائے گی۔ سیدھے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ جنگ مغربی کنارے اور یروشلم تک لے جائیں گے۔ اسماعیل ہانیہ کا یہ بیان آیا ہے، یعنی فلسطینی تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ وہ حالیہ جنگ کو غزہ سے مغربی کنارے اور یروشلم تک پھیلائیں گے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے صدر نے بھی کہا ہے کہ فلسطینی عوام پر ظلم و ستم کی مذمت کیے بغیر امن ممکن نہیں، یعنی آپ اگر امن چاہتے ہو تو پہلے فلسطینی عوام پر، فلسطین کے معصوم لوگوں پر جو ظلم و ستم اسرائیلی، یہودی اور صہیونی آتنکوادیوں نے کیا ہے، اس کی مذمت آپ کو کرنا پڑے گی۔ جی ہاں، اور OIC نے بھی کہا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف جو اسرائیلی درندگی اور اسرائیلی جاریت اور اسرائیلی آتنکواد ہے، اس کی مذمت کرنا پڑے گی۔ چلیے آئیے، یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اب تک کی جو خبریں چل رہی ہیں۔ وہیں پر میں آخری خبر آپ کو بتا دوں کہ فلسطینی جنگجوؤں نے اسقلان، جو یوں سمجھے کہ اسرائیل کا شہر ہے اسقلان، وہاں تک فلسطینی جنگجو پہنچ گئے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے کارروائی کی ہے اور 15 اسرائیلی کو ہلاک کیا ہے، مار دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، 50 گھنٹے تو جنگ کو بیت گئے ہیں،
لیکن خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ آس پاس کے ملکوں سے باقاعدہ حماس اور فلسطینیوں کے سمرتھن میں نعرے لگ رہے ہیں اور جنتا چاہ رہی ہے الگ الگ ملکوں کی کہ ہم کو وہاں پر جانے دیا جائے تاکہ ہم حماس کی اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد کریں. اب جو کچھ بھی منظر تھا خبروں کی شکل میں نے آپ تک پہنچا دیا. ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ظالم ختم ہوں اور مظلوموں کو مدد ملے. اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. یہ الگ بات ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا, جسے جو غلام میڈیا ہے, وہ ظالم کو مظلوم بتانے کی کوشش کر رہی ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی, بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر, خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ.